کے کر دیے اور آگے چلے گئے. His work was widely known during the medieval period. دوسرا نام جو بہت مشہور ہے البیرونی. Full name Abu Rahman Muhammad bin Ahmad al-Biruni. I shall only make brief mention of the versatile Persian scholar. یہ پرشیا کے تھے البیرونی. 973 سے 1048. A paper has been devoted to him in this seminar. Al-Biruni and Aryabhatta approved the idea that the earth is rotating on the axis. آریہ بھٹا نے بھی کہا تھا کہ ارتھ روٹیٹ ہوتی ہے. البیرونی نے بھی کہا میں بھی ایگری کرتا ہوں. A view which many scientists were reluctant to accept until long time after Copernicus. بہت سے سائنسدان اس کو نہیں مانتے تھے. یہی سب کہتے تھے نہیں زمین نہیں گھومتی, معلوم ہی نہیں ہوتا, آرام سے ہم بیٹھے, تھکا نہیں آتا, یہ کیا ہے زمین گھوم رہی ہے. اصل میں سب ستارے ہی گھوم رہے ہیں. لیکن یہ لوگ تھے بڑے, آریہ بھٹا ہندوستان کے اور البیرونی, انہوں نے کہا کہ نہیں زمین گھوم رہی ہے. He visited India several times, کئی دفعہ ہندوستان آئے, and wrote a general treatise on astronomy, the Masudi's Canon, in which he wrote, I do not scorn to accept the truth from whatever source I can find it. کہ میں جو ہے ہر جہاں سے بھی حکمت کی بات ملے لینے کے لیے تیار ہوں, اور میں یہ نہیں اپنے اندر کبر نہیں پاتا کہ میں وہاں سے کیا, وہاں جا کے میں کیا سیکھوں, میں تو بڑا آدمی ہوں. وہ میرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کلمۃ الحکمت ضالۃ المؤمن فیثما وجدہ فحق بہا, کہ حکمت کی بات ایک مومن کی گمی ہوئی چیز ہے, جہاں سے بھی ملے اسے لے لینا چاہیے. تو ہندوستان کئی دفعہ آئے علم سیکھنے کے لیے البیرونی. His treatise was translated from Arabic and published by the Ministry of Education, Government of India in 1954. اب دیکھو اب یہاں الٹا ہو رہا ہے. اب پہلے وہ لوگ یونان کا اور ہندوستان کا ٹرانسلیٹ کرتے تھے عربی میں, اب وہ عرب اتنے ایڈوانس ہوتے ہیں کہ عربی سے ان کا اب ٹرانسلیٹ کیا جا رہا ہے. تو انڈین گورنمنٹ نے ان کی کتاب کو ٹرانسلیٹ کیا ہے, مجھے بھی دیکھنا چاہیے, 1954 میں. اور ہندوستانی گورنمنٹ نے اس پر یہ کامنٹ لکھا ہے, No other scholar before or after him has combined the study of all that was available in his time from India, Greek and Muslim sources, and at the same time left behind him so many original contributions on numerous spheres of learning. اتنا بڑا contribution ہے جو ہندوستان کی گورنمنٹ نے البیرونی کو دیا جو مسلمان تھے. مجھے یاد ہے کہ پروفیسر عبدالسلام صاحب کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی والوں نے انوائٹ کیا تھا, اعزاز کیا تھا ان کا, اور اللہ تعالیٰ سے میں بھی اس میں حاضر تھا, اور فضل احمد صاحب بھی حاضر تھے. انہوں نے البیرونی کا بہت باتیں کی, بہت سی چیزیں کی. ان کو اتنا شوق تھا علم سیکھنے کا کہ وہ آخری وقت تک جو ہے آخری وقت تک علم سیکھتے ہی رہے. تو کہتے ہیں کہ کوئی آدمی تھا جو کسی علم کا ماہر تھا, وہ بستر مرگ پر تھے, تو انہوں نے کہا مجھے معلوم ہوا آپ اس علم کے اندر ایکسپرٹ ہیں, مجھے ذرا یہ علم سکھاؤ. انہوں نے کہا اس وقت جب آپ کی ایسی نازک حالت سے علم سیکھ کے جانا, کہا کیا یہ بہتر نہیں کہ میں کچھ اور زیادہ سیکھ کے جاؤں, جتنا علم کچھ اضافہ ہو جائے تو اچھا ہی ہے نا. پروفیسر عبدالسلام صاحب نے واقعہ بتایا تو انہوں نے بھی سکھایا. پھر کہتے ہیں کہ وہ باہر نکلے اور گھر سے جا رہے تھے کہ آواز آئی البیرونی فوت ہو گئے. آخری وقت تک جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ مرتے دم تک سیکھو, اس کا انہوں نے عملی جامہ پہنا ہے. پھر ایک دوسرے بہت بڑے آدمی سے الخوارزمی. اچھا الصوفی, یہ بھی الصوفی was the first to mention the visibility of the hazy spot of light which is now recognized as M31 or Andromeda Nebula, a great external galaxy. اب آج کل ہم سب گیلیکسیز کی بات کرتے ہیں, ایک ایک گیلیکسی جو ارب و ارب ستاروں کا مجموعہ ہے. تو صوفی اس زمانے میں ہماری گیلیکسی کے علاوہ ایک اور گیلیکسی جو نظر آ سکتی ہے. عام طور پر گیلیکسی جتنے دور رہتے نظر نہیں آتے, دوربین سے دیکھنا پڑتا ہے, لیکن 2-3 ہے گیلیکسیز جو ظاہری آنکھ سے بھی نظر آتے ہیں. اور الصوفی ان میں سے ایک الصوفی تھے جو انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ وہ جس کو ہم گیلیکسی کہتے ہیں, ہماری گیلیکسی کی اتنی بڑی ہے وہ, اس کو الصوفی نے معلوم کیا تھا. پھر اور ایک بڑا نام ہے الخوارزمی. پورا نام ہے محمد بن موسیٰ آف خوارزم. الخوارزمی was one of the first scientists who in his research applied numerous arithmetic, trigonometric and astronomical results of Indian scientists
He wrote a treatise on arithmetic in which he gave an account of decimal notation based on 9 figures and the zero sign taken from the Indians. हिंदुस्तान का बहुत बड़ा contribution zero है, सिफर. अगर समझो कि आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखते और हर एक चीज़ के लिए एक नया हिंसा लिखते, तो 10 के लिए 1 0 डालने के बजाय कुछ और लिखते, 11 के लिए कुछ और, कब तक लिखते जाते आप? लेकिन इंडिया की ईजाद है कि ज़ीरो, उससे क्या होगा 10 फिर 11 12 आसान हो गया. तो हिंदुस्तान की ईजाद थी ज़ीरो, मगर इसको जो है ना यूरोप ने अरबों के ज़रिए सीखा, क्योंकि अरब लोग हिंदुस्तान से सीखे और फिर वो जाकर यूरोप को सिखाए. Al-Khwarizmi was it was through a Latin translation of Khwarizmi's work. Al-Khwarizmi अरबी में लिखे होंगे, उसको लैटिन में तर्जुमा किया गया, that the Hindu system of numbers was introduced into Europe. The term algorithm, अब आजकल algorithm कंप्यूटर वाले बहुत इस्तेमाल करते हैं, so commonly used today, इसका माने है way of calculation, is a corrupt form al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi का नाम जो है बिगड़ते बिगड़ते algorithm बन गया, तो वो वहाँ से आया वो algorithm, उनके नाम से. Al-Khwarizmi was the author of Zid al-Khwarizmi, in which trigonometric tables and the rules of the use were given. Al-Khwarizmi wrote a treatise on astronomy, which was a synthesis of Greek Almagest, the Persian Zid Zahriyar, and the Indian Sindh Hind. उन्होंने एक ऐसी एस्ट्रोनॉमी की किताब लिखी जिसमें ग्रीक लोगों ने जो अल्मेगस में काम किया है और पर्शियन लोगों ने ज़िद शहरयार में काम किया है और हिंद इंडिया के लोगों ने सिंध हिंद में काम किया है. तीनों को पढ़ने के बाद ये जामे किताब लिखी. For the mean motion of the planets, he relied on Sindh Hind. For the equations, Sid Shahriyar, and for the eccentricity of the sun on Almagest. अच्छा, मैं कुछ छोड़ देता हूँ, फिर उसके बाद एक और आदमी का पेश करता हूँ, उलुग बेक. अब एक लंबे अरसे तक अरब जो है वो टॉप पे रहे, फिर उसके बाद कुछ ज़वाल आना शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद भी 13वीं सदी में भी एक बहुत बड़े पर्शियन मुसलमान थे. There was a decline in astronomical activity of the Arabs and Persians after the 13th century. तो ये भी कई सेंचुरीज हो गए. 7वीं सेंचुरी से शुरू हुआ, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13th, 700 साल तक ये लोग टॉप पोजीशन को रखे. 700 साल तक पोजीशन को संभालना कुछ मामूली बात नहीं है. उसके बाद फिर ज़वाल आया. फिर उसके बाद उलुग बेक एक थे जो आखिरी थे उनके इस लिस्ट के अंदर. There was, however, a remarkable exception. In the 15th century AD, astronomical activity was kept growing by Samarkand school, founded by the great astronomer Mirza Ulugh Bek. Mirza थे वो, क्योंकि समरकंद के थे, मुगल के थे. 1394 to 1449. तो गोया के गैलीलियो का टेलीस्कोप आता 1609 में, तो गैलीलियो से कुछ 150 साल पहले के है ये. फिर मुसलमानों के फिर ज़वाल आ गया उसके बाद, आखिर थे ये. Who built the largest astronomical instrument of his day and used it to compile stellar catalog of 1018 stars. अब देखो प्लैनेट्स जो है गिनती के हैं, बाकी सारे तारे हैं, तो उन्होंने 1000 से ज़ायद तारों का कैटलॉग बनाया है कि कहाँ कहाँ है, which was completed in 1436 AD. The meridian arc was